آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس وقت احمد فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، فیصلہ سامنے آ گیا ہے، مزید کیا مندرجات ہیں؟ کو محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ جو ایکٹ ہے اس کے خلاف جو درخواستیں تھی اسے منظور کر دیا ہے اور اس ایکٹ کو کالعدم جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ آئین کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو اس کی تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا، جبکہ جسٹس منیب اختر جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں ان کی جانب سے اس فیصلے میں اضافی نوٹ جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے، وہ اضافی نوٹ بھی بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ آج کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا۔ جی احمد، یہ بتائیے گا کہ اس کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ظاہر ہے ابھی سامنے آ گیا ہے، آپ کی کسی نمائندے سے پولیٹیکل ایفیلیٹڈ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ فیصلہ ظاہر ہے پہلے سے محفوظ کیا گیا تھا اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ کچھ اس حوالے سے اپنی رائے دے چکے تھے کہ شاید فیصلہ اس طریقے سے آئے گا۔ اب ان پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کچھ موقف اگر سامنے آیا تو اس حوالے سے بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ تفصیلی طور پر یہ فیصلہ جو ہے وہ کب سامنے آئے گا، کب تک یہ ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا اور کب تک جو ہے تفصیلی طور پر سامنے آنے کی امید ہے؟ جی بالکل، دیکھیں آج جب 3 رکنی بینچ کمرہ عدالت میں آیا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تو اسی دوران چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے جس میں ڈیٹیل وجوہات لکھی جائیں گی کہ کیوں اس ایکٹ کو کالعدم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا، لیکن اس میں جو 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جب اس کیس کی پروسیڈنگ بھی چل رہی تھی تو اس دوران بھی جو اس ایکٹ کے حق میں دلائل دیے گئے تو وہ یہ کہا گیا کہ چونکہ جو از خود نوٹس ہے اس نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے اور اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی بھی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو عام کیسز ہوتے ہیں جن میں خود نوٹس نہیں ہوتا تو ان میں باقاعدہ طور پر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس پھر سپریم کورٹ میں بھی جو اپیل ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو رائٹ ہے وہ دیا جانا چاہیے تاکہ از خود نوٹس فیصلے کے خلاف بھی اپیل دائر کی جا سکے، اور اس پر جو پولیٹیکل پارٹیز کا خاص طور پر موقف تھا اس میں وہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس ہے اس کیس کی جو مثال ہے وہ دیتے تھے کہ اس میں بھی سابق وزیر اعظم کو نااہل جو ہے وہ کیا گیا، لیکن جو اپیل کا رائٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں تو اس صورت میں جو اپیل کا رائٹ ہے وہ سابق وزیر اعظم کے پاس ہوگا۔ بہرحال دوسری طرف جو اس کے اگینسٹ درخواستیں آئی تھیں ان میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ چونکہ یہ جو ایکٹ ہے وہ آئین کے متصادم ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی جو قانون سازی ہے وہ نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے اس ایکٹ کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی یہ جو ایکٹ ہے وہ بنا سکتی ہے۔ اور چونکہ اس وقت جو پارلیمنٹ کی جب یہ ایکٹ بنایا گیا تو جو صورتحال تھی اس کے تحت جو مطلوبہ ممبرز کی تعداد ہے وہ موجود نہیں تھی، تو اس وجہ سے آئینی جو ترمیم ہے وہ نہیں کی جا سکتی اور سمپل قانون سازی کے ذریعے یہ جو ایکٹ تھا وہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ تو جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کے فیصلے کو 19 جون کو محفوظ کیا، اور آج جب چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کمرہ عدالت میں آیا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ جو فیصلہ تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ جو ہے وہ غیر آئینی ہے
اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، اس لیے اس ایکٹ کو کالعدم جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کیس میں جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کی جانب سے ایک اضافی نوٹ بھی تحریر کیا گیا ہے، تو اضافی نوٹ بھی جو تفصیلی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ ہی جاری کیا جائے گا۔ اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ چونکہ سپریم کورٹ بھی اقرار دے چکی ہے کہ بعد میں جاری کیا جائے گا، تو اس حوالے سے جو ڈیٹیل اس کی وجوہات ہیں وہ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ڈیٹیل تفصیلات جو ہے بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اچھا احمد، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو جو ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا یہ کتنے ارکان پر مشتمل تھا، کون کون سے ججز تھے، اور یہ بھی بتائیے گا کیا کسی جج نے اختلاف کیا فیصلے سے؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ تھا وہ 3 رکنی بینچ تھا، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، جبکہ جو دیگر 2 ججز ہیں ان میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ آج جب کیس کا فیصلہ آیا تو اس میں جو جج ہیں جسٹس منیب اختر ان کی جانب سے اضافی نوٹ تحریر کیا گیا، تو اس سے ایک جو ہنٹ ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ شاید جسٹس منیب اختر کی جانب سے جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس حوالے سے کوئی اختلاف ہوا ہوگا۔ بہرحال ابھی تک یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ یہ فیصلہ 3-0 سے سنایا گیا ہے یا 2-1 سے سنایا گیا ہے۔ یہ تمام جو ڈیٹیل ریزننگ ہے یہ تفصیلی فیصلے میں ہی سامنے آئے گی۔ بہرحال اضافی نوٹ ضرور موجود ہے جسٹس منیب اختر جو کہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ یہ جو ایکٹ منظور کیا گیا تھا اس ایکٹ میں یہ بھی ایک اہم بات کہی گئی تھی کہ خود نوٹس لینے والا جو بینچ ہوگا، جو فیصلہ سنایا جائے گا، جب اس بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی تو اس اپیل کو سننے والا جو بینچ ہوگا وہ خود نوٹس والے بینچ سے بڑا بینچ بنایا جائے گا، یعنی کہ اگر خود نوٹس بینچ 3 ججز پر مشتمل ہے تو اس فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی جائے گی وہ لارجر بینچ ہوگا، کم سے کم اس میں 3 سے زیادہ جو ججز ہیں وہ اس بینچ میں ہوں گے، جن میں 4 ججز بھی ہو سکتے ہیں، 5 ججز بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس میں فریق ہوں گے ان کو وکیل اپنی مرضی کا بھی اس میں دوبارہ سے کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام تر آرگومنٹ اس میں ہوئے، جس کو سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بڑا جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے اور اس ایکٹ کو کالعدم قرار دیا ہے اور اسے آئین سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب احمد یہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ بھی جو فیصلہ تھا 19 جون کو محفوظ کیا گیا تھا اور اب آج اگست کی آپ نے دیکھ لیا کیا تاریخ ہے، سماعت کے دوران میں کوئی وجوہات بتائی گئیں کہ یہ فیصلہ اتنی دیر سے کیوں جاری کیا گیا؟ 19 جون کا محفوظ فیصلہ یہ ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے یہ جو بینچ ہے اس کی تردید رہتی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ کب جاری کرتی ہے۔ 19 جون سے پہلے اس کی جو سماعتیں ہیں تقریباً 6 سماعتیں اس کی ہوئی، جس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد ججز کی جانب سے تقریباً جون کے بعد جولائی اور اب اگست کا جو مہینہ ہے وہ بھی آ گیا ہے، تو تقریباً کوئی 1.25 ماہ کے قریب جو وقت ہے وہ لیا گیا ہے ججز کی جانب سے اس فیصلے کو اناؤنس کرنے کے لیے۔ تو جو نارمل ایک روٹین بھی رہتی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں بھی، تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن میں 6 ماہ بھی لیے جاتے ہیں فیصلے کو اناؤنس کرنے میں۔ اس کے علاوہ اس طرح کی بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ پوری طور پر بھی فیصلہ یہ شارٹ آرڈر۔ ٹھیک ہے، اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ احمد فواد ہم اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔